اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اسٹوڈنٹس دیکھیں، جو آج ہے نا، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہم لوگوں نے جو لیسن پلان ہے، ٹھیک ہے، جو لیسن پلانر ہوتا ہے جو بناتے ہیں ڈیورنگ ٹیچنگ، ٹھیک ہے، اس لحاظ پہ ہم لوگوں نے اس کے ریلیونٹ ایک ٹاپک ہے لیسن پلانر کا، ٹھیک ہے، ڈیلی روٹین میں جو موسٹلی ٹیچرز ہیں وہ بناتی بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض سم ٹائم نہیں بھی بناتے۔ تو یہاں پر ہم لوگ جو ہے ڈیورنگ بی ایڈ تب بھی یہ کوشچن کافی ٹائم پوچھتے بھی ہیں، امپورٹنٹ بھی ہے ان ٹرمز آف پیپر۔ اور تو دیکھیں، ہم لوگ بات کریں گے ایک جو ہے، آپ کو دیکھیں اسکرین کے اوپر نظر بھی آ رہا ہے، تو جو پرابلم سالونگ اپروچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پرابلم کریٹ ہوتی ہے کسی کلاس روم کے اندر، جو ڈسٹربنس ہوتی ہے، یا ہم اسی کے ریلیونٹ جو ہے ایک پورا لیسن پلانر بنائیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر ڈیزائن کریں گے ایک لیسن۔ تو یہاں پر دیکھیں، تو آپ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی لیسن ہم پلان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہم سب سے پہلے ایک سبجیکٹ کا نام لکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ٹیچر ہوتی ہے یا پھر کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ سب سے پہلے سبجیکٹ ہی، ٹھیک ہے، اس کو ہی رائٹ کریں گے کہ کون سا سبجیکٹ ہے، کس کے اوپر ہم نے ایک ٹاپک جو ہے اس کو پورا کا پورا رائٹ کرنا ہے۔ اوکے، تو دیکھیں ویسے ہی سب سے پہلے سبجیکٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ایک سبجیکٹ ہم لے لیتے ہیں کہ ہم نے اس سبجیکٹ کے اوپر پورا کا پورا ایک جو ہے وہ ڈیزائن کرنا ہے لیسن، ٹھیک ہے، تو وہ مسٹ ہوگا۔ دین اس کے بعد سبجیکٹ کے اندر سے کون سا ٹاپک چوز کرنا ہے، اوکے، تو ٹاپک بھی آئے گا۔ دین ہم لوگ گریڈ لکھتے ہیں، لیول، ٹھیک ہے، جس کو کلاس بھی کہتے ہیں آپ، کہ وہ فلاں ہے، کون سی کلاس میں، کون سی کلاس کا یہ سبجیکٹ ہے، یہ ٹاپک ہم نے کون سی کلاس کے سبجیکٹ سے لیا ہے، ٹھیک ہے، تو گریڈ لیول از کلاس۔ تو بٹ یہاں پر ہم پرابلم سالونگ اپروچ کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہم لوگ ٹیچنگ کے پروسیس کے حوالے سے ہی بتا رہے ہیں، اوور آل جو کلاس روم کا انوائرمنٹ ہے، جو کلاس روم کی مینجمنٹ ہے، اس کے بارے میں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گریڈ لیول از ٹیچر ٹریننگ، کیونکہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمارا جو ٹاپک ہی کیا ہے، ڈیزائن لیسن پلان، ٹھیک ہے، فالوئنگ پرابلم سالونگ اپروچ۔ یہاں پر جب آپ دیکھیں، ایک ہم لوگوں نے سبجیکٹ چوز کیا، اسی سبجیکٹ کا ہم لوگوں نے ظاہر ہے ٹاپک لیا، دین آپ نے لیسن پلان کر رہے ہیں، آپ نے بتائیں کہ فلاں گریڈ کا ہے، ٹھیک ہے، وہ لکھیں۔ دین ٹائم ڈیوریشن تو ضروری ہے، کوئی بھی آپ لیسن پلان کرتے ہیں اس کے اندر آپ ڈیوریشن تو بتاتے ہیں کہ اتنا ٹائم لگے گا، یا ہم لوگوں نے اس ٹائم کے اندر کیا کیا چیز جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ہم لوگوں نے جو ہے وہ بتانی ہے، تو اس کے لیے ڈیوریشن تو ضروری ہے۔ تو اوور آل دیکھیں، اگر ایک ٹیچر ہے وہ کلاس روم کے اندر جو ہے پڑھاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹیچ کرتی ہے، تو وہاں پر اوور آل جو ایک کلاس روم ہے موسٹلی، ٹھیک ہے، وہ 40 منٹ کی کلاس ہوتی ہے، تو یہاں پر 40 منٹ کا ہی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو 40 منٹ کے اندر ہی ٹیچر کو پتا ہوگا کہ اس نے کون کون سا میٹیریل وغیرہ، ٹھیک ہے، وہ یوز کرنا ہے، اس کے دوران ٹیچر نے کیا جو ہے پورا کا پورا پروسیجر ہوگا، ٹیچر نے کس طریقے سے اگر ایک ٹاپک لیا ہے اس کو ٹیچر نے کیسے بچوں کو ڈیولپ کرنا ہے، پھر آگے سے اسی کلاس کے اندر کیسے ایک ٹیچر جو ہے وہ کوئی ایکٹیویٹی کروائے گا جس سے بچے کا جو انٹرسٹ لیول ہے اس سبجیکٹ کے ریلیونٹ، اس ٹاپک کے ریلیونٹ، وہ انکریز ہوگا۔ یہ ٹیچر پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ اور کیسے دیکھیں، پھر نیچے دیکھیں کیسے ایک پھر ڈیمو، سب سے پہلے تو ٹیچر ڈیمو بھی دیکھتے ہیں یا لیکچر دیتے ہیں، تو ایسے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے، اگر ایک ٹیچر ہے وہ دیکھیں 40 منٹ کا لیکچر دے رہا ہے، یہ 40 منٹ کی ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیمو دے کے خود یا پھر اس طرح بول کے کسی بچے کو لے آتا ہے کہ آپ یہاں پر دیں 40 منٹ کے اندر، تو وہ تو سمجھے کہ ویسٹ ہی جائے گا، کیونکہ ایک جو ہے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی بور ہو جاتے ہیں، ٹیچر کے لیکچر سے بور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے ہی کیا ہے تھوڑی ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں کچھ، جس سے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا انٹرسٹ لیول انکریز ہو اسی سبجیکٹ کے ریلیونٹ۔
ایکٹیویٹی ہم کرواتے ہیں، یا پھر کوئی بھی گیمز وغیرہ کے وہ بھی ایکٹیویٹی بھی گیمز میں کنورٹ کر سکتے ہیں، گیمز کو ایکٹیویٹی لیسن جو لیسن والی ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کچھ بھی کروا لیں آپ۔ اس کے بعد دیکھیں میٹیریلز وغیرہ ٹیچر پہلے ہی چوز کرے گا کہ آج میں نے گھر سے ہی پلاننگ کر کے جائے گا کہ آج میں نے یہ میٹیریل ہے اس کو یوز کرنا ہے۔ اگر کوئی کسی میپ کے ریلیونٹ ہے، کوئی سبجیکٹ ہے، اردو کی ٹیچر ہے تو میپ کوئی ہے اس کو ریپرزینٹ کرنا ہے، تو ٹیچر کو پتا ہوگا کہ اس نے ایک چارٹ پیپر ہے اس کو لے کے جانا ہے، اس چارٹ کے اوپر میپ بنا ہوگا، یا پھر اس نے اس کو دیکھ کے بھی اس کو ریپرزینٹ کروا کے بھی بچوں کے لیے ان کو صحیح سمجھ آئے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ مارکر بھی یوز کرے گی یا وائٹ بورڈ بھی یوز کرے گی، باری باری ان کو لکھے گی جتنے بھی ہیں کنٹریز وغیرہ کے نیم، تاکہ بچوں کو جتنا آپ رائٹ کریں بورڈ پہ اتنی ہی زیادہ آسانی سے سمجھ آئے۔ اس وجہ سے تو یہاں پر یہ میٹیریل ضروری ہوگا، ٹیچر نے پہلے سے ہی سوچا ہوگا، اس لیے ادھر جا کے وہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ چیز یوز کرنی ہے نہیں کرنی، اپنی مرضی سے پڑھا کے چلا گیا، دل کیا تو وہی چارٹ اٹھا کے تو اسی میں پڑھا کے تو پھر سمجھا کے ہو گیا لیکچر۔ تو اس لیے ٹیچر کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نے کیا آ کے پڑھانا ہے، تو ٹیچر بھی پریپیئر رہے گا، ویل پریپیئر۔ تو یہاں پہ دیکھیں ویل پریپیئرڈ ہوگا، تو یہاں پر دیکھیں سب سے اس کے بعد انٹروڈکشن، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں کہ جو میں نے ٹاپک گریڈ ٹائم وغیرہ کا تو آپ کو پتا چلا۔ آبجیکٹو میں دیکھیں ٹاپک ہمارا کیا ہے کہ کلاس روم کو کیسے ہم نے مینج کرنا ہے، اوکے، کلاس روم مینجمنٹ۔ تو یہاں پر آبجیکٹو یہ ہے کہ دیکھیں کلاس روم کے اندر اگر کوئی پرابلم کریٹ ہے تو یا پھر کوئی ڈسٹربنس ہے تو ایک ٹیچر کیسے انڈرسٹینڈ کرے کہ وہ کیسے سمجھے کہ اس کو ہم نے کیسے سالو کرنا ہے، ہاؤ ٹو سالو کلاس روم پرابلم اسٹیپ بائی اسٹیپ، اوکے۔ تو یہاں پر وہ ایک پریکٹس کروائے گا، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کوئی سلوشن اس کا نکالیں گے، ٹھیک ہے، اس ایشو کا کامن سا جو کلاس روم کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ وہاں پر بھی کروا سکتے ہیں۔ تو ابھی دیکھیں جو میٹیریل ہے، میٹیریل وہی چیز میں نے دوبارہ بتائی کہ پہلے سے ہی پلانٹ کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ نے کون کون سی چیز یوز کرنی ہے۔ یہاں پر دیکھیں وائٹ بورڈ مارکر ہے یا پھر پرابلم سینیریو کارڈز ہیں۔ لیسن پروسیجر یہی کہ پروسیجر کیا ہوتا ہے، ایک جو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں آپ تو ایکسپیریمنٹ کے اندر پروسیجر ہوتا ہے نا، شروع سے لے کے اینڈ تک، سٹارٹ ٹو اینڈ پتہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے فلاں چیز لی، اگر کوئی کسی بھی ریلیونٹ کا ہے کوئی چیز ہے، ہم لوگوں نے پلانٹ کے ہی کسی پودے کا کیا ہے، فرض کریں ایکسپیریمنٹ ہم کر رہے ہیں، ہم ایک لیف لیتے ہیں یا پھر اس کو پھر کاٹتے ہیں، یا پھر اس کے بعد اس کو واٹر پہ ڈپ کرتے ہیں، ڈپ کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو سلائڈس کے اوپر رکھتے ہیں، سلائڈ کلین کرتے ہیں، سلائڈ کے اوپر رکھتے ہیں، پھر ڈراپ ایک ساتھ رکھتے ہیں، اوپر سے سلائڈ کور سے اس کو کور کرتے ہیں، پھر دن جا کے ہم اس کو دیکھیں آبزرو کرتے ہیں انڈر دی لائٹ مائکروسکوپ اور کمپلیکس مائکروسکوپ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں ایک پروسیجر تھا نا، ہم پروسیجر پڑھتے ہیں، یہ ایسے جیسے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتایا، یا پھر آپ اونین کا کرتے ہوں گے، موسٹلی اسٹوڈنٹس اونین کا کرتے ہیں جو ایف ایس سی کے ریلیونٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اسی طریقے سے مطلب اسٹارٹ ٹو اینڈ، یا فزکس والے ہیں وہ کوئی بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہاں سے کرتے ہیں، تو یہ پورا کا پورا ایک اسٹارٹ ٹو اینڈ پروسیجر ہوتا ہے نا، جو ایک پورا کا پورا پروسیس۔ اسی طرح ہی یہ جو لیسن پلانر ہے یا جو لیسن ہم پلان کرتے ہیں، اس کے لیے بھی کیا ہوگا، اسٹارٹ ٹو اینڈ ایک ٹیچر کو پتا ہوگا، اس نے کلاس میں جانا ہے، اس نے کیا پڑھانا ہے، اس کے بعد بچوں کو کون کون سی ایکٹیویٹی کروانی ہے، کیسے اس نے ہوم ورک وغیرہ چیک کرنے ہیں، یا پھر کتنے ٹائم میں اس نے کرنا ہے، یہ سارا کچھ ٹائم مینجمنٹ کا ہی ہے، اوکے۔ تو ایک ٹیچر کو اس لیے لیسن پلان وہ بناتا ہے۔ تو یہاں پہ بیک ٹو دی ٹاپک، ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں پروسیجر وہی میں نے بتایا کہ کیسے ایک جو ہے وہ ہم لوگ مینج کرتے ہیں۔ 5 منٹ میں ہم لوگوں نے انٹرو دیا، ٹھیک ہے، انٹروڈکشن ہے، تو کوئی بھی جو ٹاپک ہے ہم نے اس کے ریلیونٹ سب سے پہلے 5 منٹ میں انٹروڈکشن دیا، پھر پوچھتے ہیں اسٹوڈنٹ سے، ٹھیک ہے، what will you do if students are noisy۔ تو یہاں پر ہماری پرابلم ہی یہی ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اگر اسٹوڈنٹس ہی کلاس میں کیا کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں اور ان کی اٹینشن ہی نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کلاس روم مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو ہم اسی کے ریلیونٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈسکس پھر کرنا ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو ہم لوگوں نے، جو پارٹیسپینٹ ہے اس کے رسپانس کو ہم نے لسن کرنا ہے، ٹھیک ہے، سننا ہے، پھر ایکسپلین کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ایکسپلین کریں گے، جو پرابلم سالو
پرابلم سالونگ کچھ سٹیپس ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم لوگوں نے اس پرابلم کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر کچھ سٹیپس ہم لوگوں نے لیے. تو سٹیپس آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں آپ کو بلو میں نظر آ رہا ہے آبجیکٹیوز. دین ہم لوگوں نے لیسن دیکھیں، آبجیکٹیو میٹیریلز وغیرہ ہیں، لیسن پروسیجر میں نے بتا دیا کہ انٹروڈکشن دیا، پھر بچوں سے کچھ پوچھا، ان سے ہی مسئلے کے بارے میں ہم نے اس کو کیسے حل کرنا ہے کلاس روم کے اندر، ٹھیک ہے، پرابلم کو کیسے ہم لوگوں نے سالو کرنا ہے. دین ڈسکس کرنا ہے، ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے سب جو پارٹیسپینٹس ہیں. پارٹیسپینٹس کون سے ہوں گے؟ یہ اسٹوڈنٹس ہی ہوں گے نا. کلاس روم کی پرابلم ہے تو کلاس روم کے اسٹوڈنٹ سے ہی پوچھیں گے کہ میجورٹی کو یا گروپس وائز کہ ہم لوگوں نے اس کو کیسے جو ہے سالو کرنا ہے. یہاں پہ ڈسکس کیا، پھر ایکسپلین کیا، ایکسپلین اس کو 1 بائی 1 سٹیپس میں کیا. دیکھیں سب سے پہلے وہی بات ہم لوگوں نے دیکھیں، یہاں پر ہم لوگوں نے کچھ سٹیپس ہیں، تو ان سٹیپس کے اندر دیکھیں سب سے پہلے آپ آئیڈینٹیفائی دی پرابلمس، ٹھیک ہے، آئیڈینٹیفائی یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر، ٹھیک ہے، بلیک سے آئیڈینٹیفائی. تو سب سے پہلے جو مسئلہ ہے، جو پرابلم ہے کلاس روم کے اندر، آپ اگر کوئی لیکچر دے رہی ہے ٹیچر تو اس دوران یہ ٹاپک ہے نا، اس لیے بار بار اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں اگر کلاس روم کے اندر کوئی پرابلم ہے تو سب سے پہلے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے پرابلم کو. اوکے، تو سب سے پہلے کیا ہم نے آئیڈینٹیفائی اس کو، مسئلہ یا پرابلم کون سی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. دین تھنک آف سولوشن، جو سولوشن ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں آپ نے سولوشن کے بارے میں اس کا حل سوچا، اس کے حل کے بارے میں سوچنا ہے کہ کیسے اس کو حل کرنا ہے، ٹھیک ہے. جب آپ نے اس کے سولوشنز کو حل کیا، دین آپ نے کیا کیا کہ چوز دی بیسٹ سولوشن. جو بیسٹ سولوشن ہوگا آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، چوز کرنا ہے جو بیسٹ سولوشن ہوگا. سب سے پہلے دیکھیے آپ نے کیا کیا، آئیڈینٹیفائی کیا پرابلم کو. آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد آپ نے چوز کیا جو ہمارے پاس، ٹھیک ہے، آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد آپ نے سوچا سولوشن کے بارے میں. اوکے، تھنک اپ سولوشن. دین آپ نے کیا کیا، آپ نے جو بیسٹ سولوشن ہے اس کو چوز کیا. اوکے، جب آپ نے بیسٹ سولوشن کو چوز کیا پھر آپ نے اس کو اسی کلاس کے اندر ٹرائی کیا کہ یہ جو سولوشن ہم لوگوں نے جس کے بارے میں سوچا پھر اس میں سے چوز کیا، جو کلاس والے بتا رہے ہیں اسٹوڈنٹس، تو کیا وہ اس کلاس کے اندر چل بھی سکتا ہے کہ نہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مطلب کہ وہ سولوشن بیسٹ ہے کیا؟ اس سے یہ جو بچے نے بتایا کلاس کے اندر جو ڈسکشن وغیرہ ہوئی پرابلم کے ریلیونٹ، کیا یہ سولوشن ٹھیک تھا؟ ہم لوگوں نے پھر اس کو چیک بھی کرنا ہے، ٹرائی اٹ آؤٹ اینڈ چیک اف اٹ ورک. چیک کرنا ہے اگر یہ کیا کرتا ہے، ورک کرتا ہے. اوکے، تو دین دیکھیں ڈیمونسٹریشن. تو یہاں پر ڈیمونسٹریشن کے اندر 10 منٹس، ٹھیک ہے، انٹرو میں 5 منٹس دیے، اس کے بعد دین ڈیمونسٹریشن کے اندر 10 منٹس ہیں، جو 40 منٹس ہیں نا، ٹوٹل ہمارے پاس 40 منٹ تھے. 40 منٹ کے اندر 5 منٹ جو ہیں وہ ہم لوگ کہاں پر دے رہے ہیں، انٹروڈکشن میں دے رہے ہیں. 10 منٹ ڈیمو میں دیے جا رہے ہیں. پھر ٹوٹل کتنے ہوئے، 15 ہوئے. تو دیکھیں گروپ ایکٹیویٹی جو ہے اس میں ہم 15 دے رہے ہیں. گروپ ایکٹیویٹی میں زیادہ کیونکہ یہاں پر جب آپ گروپ وائز ایکٹیویٹی کروا رہے ہیں، اسٹوڈنٹ سے کروا رہے ہیں نا، سارے اسٹوڈنٹس کے گروپ بنا کے کروا رہے ہیں، تو اس طرح اسٹوڈنٹس کو گیم ہی لگے گی اور ان کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوگا پڑھائی میں، یا پھر اس ٹاپک کے ریلیونٹ کے، چلو ان کے لیے گیم بھی ہو جاتی ہے ایسے. تو یہاں پر دیکھیں 15 منٹ یہاں پر نکل گئے، تو 15 اور 15 30 ہو گئے. اور ڈسکس جب آپ کریں گے کسی ٹاپک کو تو ڈسکشن کے اندر دیکھیں 5 منٹس، ٹھیک ہے، 5 منٹ آپ نے اس کے ابھی اس کو ڈسکس کیا تو ٹوٹل 35. دین آپ نے لاسٹ پہ جب ریپ اپ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں 5 منٹ لگا لیں، 40. تو یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس 40 کے 40 منٹ ہے. تو ہم بات کرتے ہیں ڈیمو کے اندر بھی وہی چیزیں تھی کہ کیا تھا، 10 منٹ دیے، اسٹوڈنٹس جو سے ہیں وہ وہی سینیریو کیا کریٹ کیا تھا، وہی ٹاپک کیا تھا، وہی ہمارا سینیریو کے اسٹوڈنٹس جو سے ہیں اگر ٹیچر پڑھا رہا ہو تو اس دوران کیا کریں، وہ باتیں کریں. یہ تو تقریباً 90-95% جو ہے نا پاکستان کے اندر، یا پھر آپ کہہ لیں کدھر بھی انڈیا وغیرہ یا پھر کوئی اور بھی کنٹریز ہے نا، تو وہاں پر زیادہ یہی ہوتا ہے سینیریو. کلاس روم کا جو کلاس روم کی مینجمنٹ ہے وہاں پر تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ کہ ٹیچر پڑھا رہا ہے اور اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. اوکے، تو یہاں پر وہی سینیریو ہے کہ اسٹوڈنٹس کیا ہے، کیپ ٹاکنگ ڈیورنگ لیسنس. تو اسٹوڈنٹس کیپ ٹاکنگ
ड्यूरिंग लेसन, और स्टेप वही थे हमारे पास। सबसे पहले हम लोगों ने फिर क्या करना है, प्रॉब्लम को इसको आइडेंटिफाई करना है कि स्टूडेंट्स जो उनसे हैं वो कीप टॉक कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या है, डिस्ट्रैक्टेड ही है ना, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखिए टीचर पढ़ा रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे फिर पढ़ाई में भी डिस्ट्रैक्शन हो रही है, और बाकी जो कुछ पढ़ने वाले होते हैं वो भी नहीं सही से पढ़ते और ना ही उन्हें भी समझ आती है, क्योंकि बाकी बातें कर रहे होते हैं, कोई चीज़ उनके कान में नहीं आती, टीचर जो हो सकता है कि वो इम्पोर्टेंट हो जो टीचर बता रहे हूँ। तो यहाँ पर स्टेप 1 में देखिए सिनेरियो वही कीप टॉकिंग वाला। तो स्टेप 1 क्या था हमारे पास, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है स्टेप 1 के अंदर उसको देखिए सेम आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने। स्टेप 2 के अंदर फिर आपने सॉल्यूशन के बारे में सोचना है, वो सॉल्यूशन क्या होगा। मतलब देखिए क्लास है, उसका माहौल अगर नहीं ठीक, बच्चे बातें कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन इसका यही हो सकता है ना क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर कि आप कुछ स्ट्रिक्ट से कुछ सेट कर दें रूल्स, या फिर जो सीटिंग है, कुछ बच्चे जो बातें करते हैं आपस में तो उनको आगे पीछे बिठा दें, ओके। जो ज़्यादा बातें करते हैं उनको आप आगे पीछे कर दें। इससे बेहतर क्या हो सकता है सॉल्यूशन, या फिर कुछ उनको टास्क वगैरह दे दें, जैसे एक्टिविटी की बात होगी अभी, ठीक है। नंबर 3 पे जैसे मैं पहले बता रही थी ग्रुप एक्टिविटी करवा लें उनसे, तो वही कहते हैं कि आप उनको कुछ फन टास्क वगैरह दे दें, जिससे वो, ताकि आपको जब आप अपना लेसन भी टीच करवा दें और स्टूडेंट भी डिस्टर्ब ना कर सके और उनको भी लेसन की भी समझ आ जाए। तो सॉल्यूशन यही है कुछ सोचने वाले। तो अभी इनमें से भी कोई आपने कोई एक चूज कर लेना जो बेस्ट आपको लगता है। अभी ये तो नहीं, सारे के सारे तो नहीं ना आप चूज कर सकते, मतलब सारे के सारे करवा रहे हैं, कोई इतना स्ट्रिक्ट माहौल क्या करना है, आपने कोई एक चूज करना है कि हो सकता है कि वो किसी एक के ऊपर ही बच्चे सारे फॉलो कर दें और आप सब भी, और समझ भी आ रही बाकी सबको। और इसी तरह स्टेप 3 वही कहते हैं कि चूज द बेस्ट सॉल्यूशन, सेट करें क्लियर रूल्स। बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि आपने कुछ क्लियर रूल्स जो उनसे हैं वो सेट करने हैं, सेट कर दे। स्टेप 4 जो है वो ट्राई इट आउट एंड चेक, ठीक है। स्टेप 4 में कहते हैं कि आपने ट्राई करना है इसको और देन चेक करना है। आपने इसको जो रूल्स आपने ट्राई किए हैं, अभी आपने इसको यहाँ पर ट्राई किया बच्चों के अंदर कि हमने कुछ रूल्स सेट कर दिए हैं, जैसे कुछ भी ये सीटिंग ही चेंज कर दिया, आपने भी देखना है कि ये बच्चा जो उनसे दूसरे बच्चे के साथ बातें करता है उसके साथ ये काम किया हमारा रूल, या फिर कोई भी और रूल है, आपने ये देखना है कि वो काम किया। अगर किया है तो समझेंगे काम कर गया, आपने इसको चेक करना है, ठीक है। देन आप फिर आप अपनी अगली क्लास में ये रूल जो है वो उसको फॉलो करवा सकती हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर वो काम कर गया रूल तो आपके अगले सेशन में भी काम करेगा, तो वहाँ पर आप इसको फिर करवाएं, लेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ग्रुप एक्टिविटी वही 15 मिनट आप इसको दें, वही कह रहे हैं ग्रुप एक्टिविटी लेसन प्लान के अंदर। देखें ग्रुप एक्टिविटी बनवानी है हमने 15 मिनट की, तो ग्रुप एक्टिविटी क्या है कि हम लोगों ने क्या किया कि जो क्लासरूम प्रॉब्लम है ग्रुप हम लोगों ने पिक कर लेना है। पहली बात तो एक ग्रुप जो सा है ग्रुप बनाएंगे, चाहे वो स्टूडेंट्स के ही हो, ताकि जिससे वो क्या कर सकें, कोई भी क्लासरूम का प्रॉब्लम है पहले तो स्टूडेंट से पूछें प्रॉब्लम वगैरह क्या है। अगर होमवर्क वगैरह सबमिट करवाना है तो आप ग्रुप वाइज बना दें, या फिर किसी और एक स्टूडेंट्स की वो लगा दें कि आपने ये कापीज़ वगैरह जमा करनी है और फिर सबमिट करवानी है। ऐसे कोई ग्रुप वाइज काम करवा दें होमवर्क, या फिर अगर अगर आप कोई क्लासरूम का दे रहे हैं कि क्लास के अंदर आपने कुछ लेसन तैयार करना है, तो आप उनको क्या करेंगे ग्रुप वाइज बिठा दें, 5 इधर 5, तो टोटल 15 अगर स्ट्रेंथ है बच्चों की, 5-5 में डिवाइड कर दें तीनों में, और फिर उन्हें बोलें कि आप इसको याद करें और फिर याद करके सुनाएं। या फिर अगर कोई क्लास वर्क आप दे रहे हैं CW, ठीक है, तो उसको आप बोलें कि वो बच्चे आपको रिस्पॉन्स करें और फिर देन आप क्या करें उसका चेक कर लें क्लास में फौरी, क्योंकि अगर एक को नहीं समझ आती तो फिर वो साथ आपस में कर लेते हैं। आप ये देख लें, अगर ये भी नहीं काम करता तो आप खुद फिर ट्राई करें कोई और तरीके से, और भी बहुत सारी होती हैं। तो यहाँ पर देखें फिर कुछ स्टेप्स हैं उनको फाइंड अ सॉल्यूशन,
فالو کرنا ہے، وہ سٹیپس آپ کو پتہ ہی ہیں بار بار سے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایچ گروپ جو ہے وہ ایکسپلین کرے گا دے سولوشن. یہاں پہ اگر ہم کلاس روم کی پرابلم کے بارے میں بات کریں تو آپ نے گروپ ایکٹیویٹی اس طریقے سے کروانی ہے کہ اپنے گروپس بتانے ہوں، وہ آپس میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ پرابلم کیا ہے، مطلب وہ آپس میں ڈسکشن کر لیں، پھر آگے سے وہ آپ کو بتا دیں. ہر گروپ کی آپ نے سننی بھی ہے کہ ہر گروپ کا کیا مسئلہ ہے اور کیا کون سا مسئلہ وہ بتا رہے ہیں کہ اس کو سالو بھی آگے سے کیا کرنا ہے، ایکسپلینیشن لے لیں. تو ڈسکشن ہے تو ڈسکس کر لیں 5 منٹ کے لیے، وہی ٹاک اباؤٹ what solution worked best and why. کہ ہم لوگوں نے دیکھیں بات کرنی ہے کہ کون سا سولوشن جو ہے وہ آگے سے کام کرے گا اور کیوں کام کرے گا. دین دیکھیں آپ ہے جو ریپ اپ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ختم کرنا ہے سب کو، اس کو 5 منٹ دے دیں، تب دیکھیں دوبارہ سے کہ جو فالوئنگ سٹیپس تھے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا اور یہ کام کی یا نہیں کیا، جو بھی ہم لوگوں نے پرابلم کا سولوشن نکالا ہے. تو دیکھیں یہاں پر بھی وہی چیز ہے، آئیڈینٹیفائی کیا، تھنک، پھر چوز. سب سے پہلے ہم لوگ اس میں پڑھے ہی ہم نے کیا ہے کہ ہم لوگوں نے سب سے پہلے اپنا جو مسئلہ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کلاس کے اندر کون سی پرابلم ہے. اگر پرابلم ہے تو اس کے بارے میں سولوشن ہم نے سوچنا ہے، تھنک، سولوشن کے بارے میں سوچنا ہے. دین ہم لوگوں نے چوز کرنا ہے، ٹھیک ہے، چوز کریں گے اور ٹرائی کریں گے جو بھی ہوگا نا، ہم لوگوں نے ایک چوز کر لیا بیسٹ ان میں سے، ٹھیک ہے، تھنک، پھر دین چوز دا بیسٹ سولوشن اور اس کے بعد ٹرائی کیا اور پھر چیک کیا کہ کام کرتا ہے کہ نہیں. انکریج کرنا ہے، انکریج یہی ہے کہ یہ جو سٹیپس ہم لوگوں نے بتائے ہیں اگر کلاس روم کے اندر ہیں کوئی مسئلہ وغیرہ تو اس سے آپ لوگ انکریج بھی ہوں اور ان کو اپنی جو کلاس ہے اس کے اندر، ریئل کلاس کے اندر بھی اپلائی کریں اگر آپ کو یہ سارے کے سارے جو پرابلمس ہیں یہ سب آپ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسیسمنٹ یہی ہے کہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اسیس کرنا ہے آپ نے کہ جو پارٹیسپینٹس ہیں کہ وہ فالو کر رہے ہیں اسٹیپس کو. ایکسٹینشن یہی ہے، ٹرائی ون سولوشن ان کلاس اینڈ شیئر ریزلٹ. نیکسٹ سیشن وہی بات کہ ہم لوگوں نے ٹرائی کیا ایک سولوشن کو کلاس میں اور دین اس کو شیئر کیا ریزلٹس کو باقی سیشن میں بھی. تو یہاں پر دیکھیں سٹارٹ سے فنش وہی سٹیپس ہیں، بار بار پرابلم کو ڈیفائن کریں گے. برین اسٹارم سولوشن یہی ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ سولوشن کے بارے میں سوچتے ہیں، دماغ سے سوچ رہے ہیں نا. تو ڈیفائن دین پک کا سولوشن، پنک سوری یہاں پر این شاید بائی مسٹیک لکھنے گیا پر یہاں پر پک کا سولوشن، ٹھیک ہے، ایک سولوشن کو پک کرنا ہے. تو دین امپلیمنٹ سولوشن یہی ہے کہ آپ لوگوں نے سولوشن کو پک کیا، دین اپلائی کیا، ریویو دا ریزلٹ یعنی کہ چیک کیا if it is work. اوکے، تو یہاں پر یہ ہمارے کچھ سٹیپس تھے جو کہ ایک لیسن پلانر کے لیے ضروری ہیں، یا پھر کوئی بھی آپ لیسن پلان کرتے ہیں کلاس کے اندر، ٹھیک ہے، تو وہاں پر آپ یہ کچھ سٹیپس بھی یاد رکھیں. کلاس روم کے ریلیونٹ ہے یا پھر کوئی بھی سبجیکٹ کر کے ریلیونٹ ہے، ٹیچر ہیں وہ اگر کوئی میتھ پڑھا رہی ہے، فزکس پڑھا رہی ہے یا انگلش پڑھا رہی ہے، تو یہاں پر جیسے میں نے سبجیکٹ لکھا ہے، میں نے تو لیسن پلان بنایا پرابلم سالونگ پہ، ٹھیک ہے، کلاس روم کے اندر مینجمنٹ پہ ٹاپک میرا یہ. تو یہاں پر اگر کوئی فرض کریں دیکھیں انگلش کی ٹیچر ہے تو وہ اس کی جگہ لکھ سکتی ہے کہ سبجیکٹ انگلش تھا، ٹاپک کون سا تھا. اگر فرض کریں کہ اس کا جو ہے کچھ بیسک رولز سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر گریڈ لیول وہ بتا دے جو بھی ہوگا اس کا، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، میٹرک، آرجرز، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ٹائم 40 منٹ بتائے یا 35 منٹس ہیں تو ان کو مینیج کرے. آبجیکٹو وغیرہ میں میٹیریل میں یہ ہے کہ اس کو میٹیریل میں بتائے. انٹروڈکشن ہے تو انٹروڈکشن وغیرہ میں لکھ دے کہ اس نے کتنے مینیج کرنے ہیں، تو ان میں سے کوئی کاٹ کوٹ کے تو اپنے لیے وہ رکھ لینا تھوڑا ٹائم. اگر 35-30 منٹ کی کلاس ہے تو اس کے اندر وہ دیکھ لے، ڈیسائیڈ کرے. اگر ڈیوریشن اس کی 30 سے 40 منٹ ہے تو وہاں پر وہ کر لے، پر ہماری تو 40 تھی، ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے اتنا ایزی تھا، لیسن پلانر تھا جس کو ہم لوگوں نے پڑھا سب سے پہلے، ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے سبجیکٹ ٹاپک پھر بتایا اس کے اندر ہی، دین گریڈ لیول، پھر ڈیوریشن بتائی، پھر بتایا کہ ایک ٹیچر کو میٹیریل وغیرہ کا پتہ ہونا چاہیے، کون سا یوز کرنا ہے اسے اپنی کلاس میں جا کے. اور اس کے بعد انٹروڈکشن میں اگر پرابلم سالونگ ہی ہمارا کلاس روم کے مینجمنٹ کے حوالے سے ہی ہمارا ٹاپک ہے تو اس کو مینجمنٹ ہم نے کیسے کرنی ہے، اگر کوئی پرابلم ہے اس کا سلوشن کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اس کے بارے میں دیکھیں. ہم لوگوں نے پھر کچھ ڈسکشن کی، اسٹوڈنٹس وغیرہ سے پوچھا. پھر اسٹوڈنٹس سے جب پوچھا انہوں نے کچھ کافی گروپس میں انہیں اپنے سلوشن جو ان سے ہیں وہ بتائے. پھر ان میں سے کوئی ایک چوز کیا، جو بیسٹ تھا وہ چوز کیا، اور دین اس کو ہم لوگوں نے ٹرائی بھی کیا. پھر ٹرائی کرنے کے بعد
وہ کام بھی کر گیا، پھر دین ہم لوگوں نے اس کو آگے بھی اپلائی کیا نیکسٹ سیشن کے لیے. تو یہ سارا کا سارا ہی ہمارا سینیریو تھا، ٹھیک ہے. اسی کے ریلیونٹ اور اس سب کے اندر جو ہے گروپ ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے موسٹلی، ٹھیک ہے. جو گروپ ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا وہ اسٹوڈنٹ سے کروانی چاہیے، کیونکہ گروپ ایکٹیویٹی جب کوئی بھی کرواتے ہیں چاہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہو، مطلب میرا تو خیال ہے کہ آپ میٹرک تک کروا سکتے ہیں، میٹرک تک آپ اسٹوڈنٹس سے گروپ ایکٹیویٹی کروائیں، کیونکہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا وہ گروپ ایکٹیویٹی سے بہت لرن کرتا ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی ہے جیسے کسی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، دیکھیں کوئی بھی چیز ہے جیسے ان آؤٹ ایک گروپ ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ویسے ہی بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، زبانی کلامی. یہ تو آپ کو پہلے دیکھ لینا، اگر آپ لوگوں نے اس کا اسکرین شاٹ وغیرہ نہیں لیا، اگر تو سمجھ آ گیا تو پھر اسکرین شاٹ کی ضرورت ہی نہیں. تو ویسے آپ اوور آل بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ یہ لیسن پلانر صرف اسی کا ہی ہو. جس بھی کسی ٹیچر نے بنانا ہو تو وہ بھی اس کو دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اپلائی کر سکتا ہے. بس ٹاپک وغیرہ سبجیکٹ اپنا لکھے اور باقی چیزیں جو ان سے بیچ بیچ میں پھر اسی کے ریلیونٹ انکلوڈ کر لینا جو ٹاپک ہوگا اس کے ریلیونٹ. تو اگر کسی نے یہ کلاس روم پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس کو دیکھ سکتا ہے. اوکے، تو بس یہ ہمارا تھا. تو بات میں کر دی تھی ایکٹیویٹی کی، تو ایکٹیویٹی کی یہ بات کر تھی اسٹوڈنٹس. دیکھیں جیسے بہت ہی سمپل، ویسے تو بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں نا، بتانے جائے تو بندہ ختم ہی نہیں ہوتی، پر ایک بہت ہی سمپل سی جیسے بچوں کے لیے پلے. دیکھیں کھیلنے میں گیمز وغیرہ میں آ جاتی ہے. ایک سرکل بنائے بندہ، گول سرکل بنایا، بچے اس میں، ٹھیک ہے، ایک سرکل میں بچے ہوں گے، ان آؤٹ، سمپل ان اور آؤٹ. بچے جمپ کریں اندر کی طرف ان، اور جب آؤٹ بولیں تو جمپ کریں آؤٹ سائڈ، ٹھیک ہے، پیچھے کی طرف. تو دیکھیں کتنا ایزی تھا. ان آؤٹ ان کی گیم بھی ہو جائے کھیلنے کودنے کی، اور ساتھ ان کو ان آؤٹ بھی. میرے خیال میں تو ساری زندگی نہ بھولے اگر ایسے سمجھیں تو. اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے اسٹوڈنٹس کو آپ لائن وائز لے جائیں، جیسے کلاس میں ہی اپنی اپنی جگہ پہ ہی، جیسے سیٹ سٹینڈ ہم کرواتے تھے. سیٹ سٹینڈ ٹیچرز پہلے پنش کرتی تھی نا، سیٹ سٹینڈ بچوں کو کرتی ہیں پہلے، یا ابھی بھی کرتے ہوں گے. تو سیٹ سٹینڈ یہ بھی دیکھیں انگلش میں دیکھیں برڈ، ان کو سیکھنے کا بھی طریقہ ہے. سیٹ بیٹھنا، پھر کھڑے ہو جانا، سٹینڈ. اس طریقے سے بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ سیٹ اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، اور سٹینڈ کھڑے ہونا. اور جب آپ کہتے ہیں جمپ، اسی طرح ہی بچے کو جمپ اپنی سیٹ پہ ہی جمپ کرے بچہ، تو اس سے پتہ چلتا ہے اس کو یہ کودنا ہی ہوتا ہے. رن، جب اس کلاس میں تھوڑا تھوڑا ہی رن کروا لیں تو بھاگے. تو یہ بھی دیکھیں ایکٹیویٹیز ہی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، سے بچے بڑے امپروو ہوتے ہیں، ان کی انگلش بھی امپروو ہوتی ہے، اور کافی ساری چیزیں دیکھیں آپ امپروو ہوتی ہیں بچوں کی. پر اس کے لیے تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے ٹیچرز کو بھی اور اوور آل بھی. تو میرا تو یہی سبجیکٹ تھا. آئی ہوپ، مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے